میں ایک دفعہ واش روم میں گیا ایئرپورٹ کے, تو وہ کنڈی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی, یعنی کھلی بھی تو پوری تھی مگر پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اندر کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے. اب ہم کھڑے ہوئے ویٹ کر رہے ہیں, جب میں نے کہا شاید کوئی نہیں ہے تو ہلکا سا یوں کر کے دیکھو, تو ایک 12-13 سال کا بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بہت سے لوگ کھڑے ہو کر کرتے ہیں پیشاب, جو نہیں کرنا چاہیے, لیکن کموڈ ہو تو پھر تو کھڑے ہو کر سمجھ میں آتا ہے. جو فلش ہے اس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے, وہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پیشاب جا کے گر رہا ہے, اور ایسے ہی باہر نکل آیا. ہائے 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 ہائے. اس کے بعد سے اب جب بھی میں واش روم جاتا ہوں کہیں ایسے پبلک, تو پہلے لوٹے کو دھوتا ہوں. آپ لوگ بھی تیزاب سے دھویا کریں لوٹا, جب بھی پبلک ٹوائلٹ میں جائیں تیزاب سے پہلے لوٹا دھوئیں. پتہ نہیں کون کیا کیا کر کے آ رہا ہے وہاں پہ. بچے بھی جاتے ہیں کھڑے ہو کر چھینٹے مار رہے ہیں دیواروں پہ, سب کن بلا. ماں باپ نے سکھایا نہیں. سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے. طہارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. طہارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے قضائے حاجت کا طریقہ, استنجا کیسے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے. اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں, تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے, وہ گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں. فرمایا جب صبح بیدار ہو, اس زمانے میں نلکے نہیں ہوتے تھے, بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا. فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو. حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی, لیکن بھائی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ. فرمایا پہلے 3 دفعہ اس کو الگ سے دھو, کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے. کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے, مجبوری ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گے, اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ بولو بھائی, صفائی, طہارت, کہ پانی کو تو گندا مت کرو. اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چھینٹے جا رہی ہیں, اور وہی پینٹ چڑھا کے, نہ کوئی استنجا, وہی پیشاب کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے, اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا. ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھائی ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کچھ شاید کسی اچھے اسکول میں پڑھا ہو, لیکن نہیں, تمیز نہیں. والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے. تو بہت معذرت چاہتا ہوں, اتنا گندا واقعہ میں نے سنایا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا کریں. اب لوٹے کو نہ دھوئیں جا کے, ٹھیک ہے نا, وہمی نہ بنے, لیکن یہ کہ احتیاط کیا کریں. کچھ بھروسہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ جو بھنگی بیچارے ایئرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں, ان کی 1 دن کی چھٹی کر دو, 1 دن کی چھٹی کر دو, پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا, پھر دیکھو حال کیا ہوگا. 1 گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو, پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے. قوم میں سب کی بات نہیں, بار بار بتا رہا ہوں بھائی آپ لوگ کے علاوہ, قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات سے بات چلنے کے لیے تو تھوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں, کیا کریں. ہمارے حضرت تو صفائی کے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے.
ہمیں یاد ہے ایک طالب علم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, نائب تھے, ان کو واش روم جانا تھا, وہ گئے تو واپس آ گئے ایک دم. انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو. وہ طالب علم نے کہا کہ صاف ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا, اب کیا بتائیں, بس اس میں اچھی طرح پانی بہا دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا, اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت. تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں. بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بچوں کو کھانے کے آداب بعد میں سکھائیں, ٹھیک ہے نا. کپڑے استری کرنا بعد میں سکھائیں, پرفیوم کا استعمال بعد میں سکھائیں. سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں. قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد, علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا, اب سیکھا کیا جائے, تو سورہ مدثر نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو. اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے؟ اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائیں. ڈرانا کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک. اب یہ دونوں حکم عجیب, یعنی کوئی میچ نہیں کر رہے آپس میں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اے نبی کھڑے ہو جائیں. ہوا کیا تھا جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو قلم سے سکھایا, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. تو پڑھنے کی اور علم کی فضیلت نازل ہوئی تاکہ سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کپڑے پاک رکھنے کا حکم, ناپاک, یہ سب چیزوں سمجھ میں نہیں آئیں گی نا. یہ بھی تو نالج ہے نا, علم ہے بھائی. ارے بھائی نالج صرف اس کو نہیں کہتے آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہو. آج کل نالج اسی کو بولتے ہیں. اس کے بعد بندے کے پاس بڑی نالج ہے, اس کو پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کون آئے گا, کہتے ہیں نا. تو نالج, علم کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کیا بیان ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ پریشان ہو گئے, خوفزدہ ہو گئے, کیونکہ وحی کا بوجھ تھا بہت زیادہ, اللہ کا کلام تھا. گھر آئے, اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. انہوں نے فرمایا کہ کلا, یہ شیطان نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہے, کیونکہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں, آپ کی ساری زندگی اچھی گزری ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ شیطانی تصرفات نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی اتنی کیفیت اور آپ کو اتنی شدید سردی لگ رہی تھی. حدیث میں آتا ہے, بخاری مسلم کی احادیث ہیں, کہ انتہائی شدید, مدینہ میں بہت سخت سردی پڑتی ہے, جو حضرات سردیوں میں مدینہ رہے ان کو اندازہ ہوگا. انتہائی شدید سردی میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے. اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی, آپ کی طبیعت خراب, آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے.